آپ کو نہیں لگتا کہ the absence of evidence is not the evidence of absence? You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, جو اس نے aliens کے لیے استعمال کیا تھا کہ absence of evidence is not evidence of absence. اور چونکہ آپ یہ گاڈ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو مجھے آپ کے اس یوزیج کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ absence of evidence is not evidence of absence. ٹھیک، تو پھر اگر یہی بات ہے تو یہ پوزیشن کیا اب اس میں ایرر نہیں آ جاتا کہ بھائی ہم اس لیے اس چیز میں بلیو نہیں کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے، جبکہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ایویڈنس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز نہ ہو. ہمیں یہ تو سیلف کانٹرڈکشن ہے. بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ ایویڈنس آف ایبسنس، اسی طرح جو ایبسنس آف ایویڈنس ہے وہ بھی کسی چیز کی موجودگی کا ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تک جس خدا کا تعارف کروایا گیا ہے نا واجدی صاحب، وہ یعقوب سے کشتی لڑتا ہے. ہم تک جس خدا کا تعارف کروایا گیا ہے وہ دنیا کے اربوں انسانوں میں سے ایک شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. نہیں، ٹھیک ہے، ہم پھر ادھر جا رہے ہیں کہ جہاں ابھی ہمارا وہ ڈیبیٹ کا ٹاپک ہی نہیں ہے، ہم صرف سمپل دا کانسیپٹ آف گاڈ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے اب اس خدا نے کس مذہب کی کتاب میں کیا کیا، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ایسا کوئی بھی جو کریٹر ہے وہ اس ٹائم اور اسپیس کے فیبرک سے بیونڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس نے عدم سے اس کائنات کو وہ وجود میں لے کر آیا ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ دعویٰ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا بھی ہے اور باقاعدہ وہ اس کائنات کو وجود میں بھی لے کر آیا ہے، اور میں یہاں پر مذہبی خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب ہم آئیں گے تو اس پر بھی بات. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میرا آپ سے جو سوال ہے بنیادی وہ یہ سوال ہے، اور میں اس لیے اسکرین شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو دیکھنے میں. میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، ہاؤ ڈو یو نو دا ٹروتھ؟ جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو سارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ خدا سچ ہے یا خدا سچ نہیں ہے. تو ہمیں پہلے یہ ڈیفائن ضرور کرنا پڑے گا کہ ہم سچ کو جانیں کیسے اور کس بنیاد پر ہم سچ تک پہنچ سکتے ہیں. سر، خدا سچ ہے یا خدا جھوٹ ہے اس بات کا فیصلہ تو ہم تب کر سکتے ہیں نا جب آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ خدا ہے. ٹھیک ہے، جب تک ابھی آپ یہی بات ثابت نہیں کر سکتے. نہیں، میں ثابت اس وقت کروں گا نا جب آپ یہ کہیں گے کہ اس طرح ثابت کرو، اس طرح نہیں. میرے یعنی آپ اگر یہ کہیں، آپ اگر مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجئے کہ اس کائنات کا جو بھی کریٹر ہے آپ کے نزدیک وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ قرآن مجید کا مصنف. ہم اسٹیج بائی اسٹیج چلیں گے. سر مجھے تھوڑا سا مارجن دیجئے، کیونکہ آپ اپنے سوالوں کی اورینٹیشن بالکل طے کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اپنے آڈینس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علامہ واجدی کے نزدیک اس کائنات کا جو کریٹر ہے یہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ قرآن مجید کا مصنف ہے، یا یہ کوئی اور ہو سکتا ہے. بس وہی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک راستہ طے کرنا پڑے گا. ہم ایک دم کنکلوژن کے اوپر جمپ نہیں کر سکتے. تو آپ کے نزدیک جو اللہ ہے، جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے، یہ وہی اللہ تعالیٰ ہیں جو قرآن مجید میں سورہ لیکن وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے نا، وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے. اچھا، آپ کے نزدیک نہیں ہے. آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے چڑ ہے یا مجھے اللہ کا انکار ہے. آپ کا مسئلہ ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، کریٹر موجود نہیں ہے. یہ آپ کا مسئلہ ہے. جی، ہمارے دونوں مسئلے ہیں. تو ہمارے نزدیک لیکن پہلا مسئلہ تصور میں آپ کو ایک کامن سینسیکل، ایک منٹ، لیٹ می اسپیک 1 سیکنڈ. آپ دو چیزیں لے کر چلتے ہیں. ایک یہ کہ خدا موجود ہے یا نہیں، پوائنٹ نمبر 1. اگر خدا موجود ہے تو وہ اللہ ہے کہ جو قرآن کا اللہ ہے یا نہیں، پوائنٹ نمبر 2. امیجن کریں کہ اگر پہلا پوائنٹ ثابت نہیں ہوا تو دوسرا پوائنٹ خود بخود فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ جب یہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہے، جب آپ اس پر چلیں گے تو تبھی تو ہم دوسرے اسٹیج پر پہنچیں گے. اگر آپ یہ چاہ رہے کہ نہیں میں پہلے اللہ کو ثابت کروں پھر وجود باری پر بات کروں. مسئلہ یہ ہے واجدی صاحب کہ آپ نے بہت صحیح بات کی کہ خدا جو ہے پہلے اس کے وجود کو ثابت کرنا ہے اور پھر نمبر 2 پہ اس وجود کو ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا وہی اللہ ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو آتھر کیا. لیکن یہ دو سوال اس لیے الگ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ ابھی آپ نے خود تسلیم کیا کہ میرے نزدیک کائنات کا خالق وہی اللہ ہے جو قرآن کا مصنف ہے. دیکھیں، قرآن کا نزول جو ہے وہ تو 1400 سال پہلے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا وجود تو 1400 سال پہلے بھی تھا. تو اگر یہ ڈیبیٹ آج سے 1400 سال پہلے ہو رہی ہوتی تو آپ مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کرتے؟ کیونکہ میں اس کی آئیڈینٹی کے لیے پھر آپ سے یہ پوچھتا، اگر یہ ڈیبیٹ 1400 سال پہلے ہو رہی ہوتی کہ آپ کے نزدیک کائنات کا خالق وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ آئیڈینٹی کے لیے کوئی ریفرنس دیتے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم دیا. رائٹ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ آپ مثلاً تھوڑی دیر کے لیے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان کا ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ.
اور پھر آپ مجھ سے اور میں کہوں کہ نہیں انسان کا وجود ہے، اور آپ مجھ سے سوال کریں کہ کالا انسان کیسا ہوتا ہے یا گورا انسان کیسا ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ کالا ایسا ہوتا ہے اور گورا ایسا ہوتا ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ پہلے ہم انسان کے وجود پہ بات کریں گے، اس کی آئیڈینٹی بعد میں آئے گی. تو ہم خدا کے وجود پر پہلے بات کریں گے، اس کی آئیڈینٹی کو، اس نے ابراہیم کو کیا حکم دیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا. یہ مسئلہ بات کا ہے. کیا آپ خدا